احمد عیسیٰ نے تو چیلنج کیا تھا، وہ چیلنج ابھی بھی برقرار ہے اور آئندہ بھی مزید چیلنجز آنے والے ہیں۔ احمد عیسیٰ نے تو کہا اپنے ملاٹوں کو بلوں سے نکالو، اور یہ تو تمہارے جو ملاٹے ہیں ان کو بلوں سے نکالو، ان کو کہو احمد عیسیٰ کا رد کریں، احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کریں۔ پھر ایک اور بڑے مزے کی بات جو آپ کو بتایا تھا کہ 2 کلپس ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے۔ ایک کلپ وہ ہے ایک ایسے شخص کا جو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو اس وجہ سے اس موضوع پر بات نہیں کروں گا کہ یہ بندہ مشہور ہو جائے گا۔ مجھے اکثر لوگ رابطہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تو میرے بھائی آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھتا رہتا ہے کہ جی فلاں فتنے کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروا دیں۔ آج کل بھی ایک شخص یعنی مارکیٹ میں ہے، میں اس کا نام بھی لے کے اسے مشہور نہیں کرنا چاہتا، یہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں ہمارے بھی ماشاءاللہ مسلمان۔ ایک بندہ گاؤں میں بیٹھ کے ایک ویڈیو بنا کے چڑھا دیتا ہے جس کو کسی نے دیکھا ہوتا، اور پھر وہ لوگ جن کے لاکھوں سبسکرائبرز ہوتے ہیں وہ پکڑ کے اس کو مشہور کر دیتے ہیں، جی اس نے دعویٰ نبوت کر دیا ہے اور یہ دیکھیں وہ سب لوگوں میں فتنہ پھیل جاتا ہے۔ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں، میں یہ حرکت نہیں کرتا۔ اس کو ایک اہل حدیث ملاٹے نے چیلنج کیا مباہلے کا۔ کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے۔ ہم ان کو اللہ کے فضل و کرم سے اگر اگنور کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں ہم ان صحابہ کے دشمنوں کو اپنے جوتے کے تلوے کے برابر بھی نہیں سمجھتے، ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں ہم ان کی بکواسیات کو، ان کے بھونکنے کو کسی کھاتے میں نہیں رکھتے۔ اگر ان کو جرت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کی صحابیت کے اوپر کوئی جیلمی ہو یا جالوی ہو، مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ الکاذبین۔ ہمیں ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں۔ جو صحابہ پہ تبرہ کرنے والا وہ اس کا ایمان، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جو صحابہ کے ایمان کی تنقیص کرنے والا اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اب وہ جو ملاٹا جو یہ کہہ رہا تھا، یہ اس کے لیے بھی پیغام ہے، وہ کان کھول کر سن لے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کے لیے نہ صرف اس کے لیے پیغام ہے بلکہ وہ آنکھیں اور کان کھول کر سن اور دیکھ لے کہ یہ اس کے پاس آخری موقع ہے۔ بعد میں پچھتائے گا، وہ چیخے گا، وہ ایسا ذلیل ہوگا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال اس نے آگے سے جواب کیا دیا؟ اس نے جواب یہ دیا کہ بھائی میں مباہلہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اچھا وجہ کیا پیش کی؟ وجہ یہ پیش کی، کہتا ہے کہ مباہلہ کرنا نبی کا کام ہے۔ مباہلہ کرنا کس کا کام ہے؟ نبی کا کام ہے، غیر نبی کے لیے مباہلہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ کرتا ہے تو وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے۔ لاہور کے ایک اہل حدیث عالم ہیں جو زیادہ تر ننگے ساری نظر آتے ہیں، جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر انہوں نے آپ کو مباہلہ کا چیلنج دیا ہے، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 61 کو پڑھ کے انہوں نے کہا جی کہ ہم انجینئر صاحب سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کو لے آئیں، ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ جنہوں نے سوال کیا نا جی، جن کے بارے میں کیا ہے، پہلے تو ان سے ہی جا کے یہ سمجھیں کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے، اور وہ ذرا مباہلے کی تفصیلات بتا دیں۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ بیوی بچوں کو لے، تو بیوی تو نبی علیہ السلام کو لے کے ہی نہیں گئے تھے مباہلے میں۔ آپ اس کے اوپر ہی صرف ڈسکشن کریں گے، آپ کی پوری ڈاکٹرائن ختم ہو جائے گی آل امیہ کو بچانے کی۔ قرآن پاک میں یہ میں پہلے آیت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا کانٹیکسٹ آپ سمجھ رہے ہیں، سورہ آل عمران کی شروع کی جو آیات ہے نا، تقریباً 50 کے قریب، یہ نبی علیہ السلام کو عیسائیت کے جو نظریات میں بگاڑ تھا نا، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا۔ اور نجران کے کچھ عیسائیوں کا وفد نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا کہ یار ایک نئی دعوت کھڑی ہوئی ہے۔ تو نجران کے عیسائی یعنی آپ سمجھ لیں وہاں کے، آپ سمجھ لیں جس طرح ہوتے ہیں نا گدی نشین، خانقاہ نشین لوگ، تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کوئی نیا نبی آ گیا، ہم تو ایک نبی کو لے کے چل رہے تھے اور یہ نبی کہتے ہیں کہ ہم اسی نبی کی تعلیمات کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو ہم ان کو ذرا چیک کریں کہ عیسیٰ جیزس کرائسٹ کے بعد کوئی پیغمبر کیسے آ سکتا ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو آخری پیغمبر مانتے ہیں کرسچنز۔
تو یہ نجران کے عیسائیوں کا وفد نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا. یہ واقعہ ہے 8 یا 9 ہجری کا, یعنی نبی علیہ السلام کی وفات سے آلموسٹ 1.5-2 سال پہلے کا. تو اس وقت نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا عیسائیوں کے غلط نظریات سے ریلیٹڈ, تو سورہ آل عمران نازل ہوئی. الٹیمیٹلی آپ علیہ السلام نے حق جو ہے وہ ان ایمبیگوس کر کے, غیر مبہم کر کے عیسائیوں کے اوپر واضح کر دیا. اس کے باوجود جب وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے نا, تو نبی کو تو چونکہ اللہ نے منوانا ہے, وہ دنیا پہ اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہے. میں اللہ کا ریپریزنٹیٹو نہیں ہوں, میں تو نبی علیہ السلام کا ادنا سا ڈاکیا ہوں. مجھے ماننا نہ ماننا دین کا کوئی حصہ نہیں. نبی کو چونکہ اللہ نے منوانا ہوتا ہے, لہذا نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے حق کا حق ہونا واضح کر دیا ہے لوگوں کے اوپر. کوئی دنیا میں اور شخص نبی کے بغیر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا لوگوں کے اوپر عیاں کر دیا ہے؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ صرف نبی دعویٰ کر سکتا ہے, غیر نبی تو نہیں کر سکتا. جب نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے, پھر نبی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اینڈ پہ چیلنج دے کہ میں نے تو حق واضح کر دیا ہے, اب جو کچھ کر رہے ہو ہٹ دھرمی کی وجہ سے کر رہے ہو, تو آ جاؤ اب میدان میں. یہ کوئی نہ امام کعبہ کر سکتا ہے, نہ ویٹیکن سٹی کا پوپ کر سکتا ہے, نہ یروشلم کا کوئی پادری کر سکتا ہے, نہ کوئی ہندوؤں کا پنڈت کر سکتا ہے کہ میں نے حق واضح کر دیے. ہو سکتا ہے میرے سمجھانے میں کوئی عیب رہ گیا ہو, تو میں کیسے چیلنج کر سکتا ہوں؟ مباہلہ غیر نبی کے لیے کرنا حرام ہے, یہ صرف نبیوں کی خصوصیت ہے. یا وہ شخص پہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نے حق واضح کر دیا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی یہ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ وہ نبوت میں ڈاکہ مارے گا. جی, اور مزید جو دلائل دے رہا ہے, مزید دلائل یہ دے رہا ہے کہ اگر بالفرض غور کریں, جو اس کے بہت بڑے الفاظ اس کے منہ سے نکلے, اس کے اپنی زبان سے, جو دلیل بھی دی, وہ کہتا ہے پہلی چیز مباہلہ کون کرتا ہے؟ نبی کرتا ہے. اور مباہلہ کیا کہتا ہے, کسے کہتے ہیں؟ غور کریں, کہتا ہے مباہلہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں پرفیکٹ کر رہا ہوں, اس میں رائی برابر بھی کوئی کمی کوئی, یعنی آپ کے پاس پرفیکٹ علم ہے. جی تو کہتا ہے نبی کے بغیر کوئی جو چاہے کر لے, نبی کے بغیر کسی کا علم پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے نبی کے بغیر کوئی, نبی کے علاوہ کوئی مباہلہ کر ہی نہیں سکتا, چیلنج کر ہی نہیں سکتا. یہ کیوں؟ کیونکہ واحد نبی ہی ایسی ذات ہے جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میری ایک ایک بات پر, یعنی میرا علم پرفیکٹ ہے, مکمل علم ہے میرا. لہذا نبی کے علاوہ کوئی مباہلہ کر ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات, اگر کوئی غیر نبی مباہلہ کرتا ہے تو وہ مباہلہ جیت ہی نہیں سکتا. کیوں؟ ظاہری بات ہے اس کا علم پرفیکٹ نہیں ہے. کیوں کہ دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی اس سے بڑھ کر علم والا ہو اور وہ سامنے آ جائے, اسے غلط ثابت کر دے گا. بالکل, ذرا غور کیجئے گا, بات واقعتاً ٹھیک ہے, واقعتاً نہیں. مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں, اور خود اس نے کہا ان کو اس کو پتہ ہی نہیں مباہلہ, خود کہہ رہا, کہتا ہے مباہلہ کہتے ہیں کہ آپ جو بات کریں تو آپ کو یقین ہو کہ میری بات 100% درست ہے, مکمل پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی خامی کوئی کجی کوتاہی نہیں. تو یوں جب آپ کو یقین ہوگا تو آپ چیلنج کر سکیں. یہ چیلنج ہوتا ہے, یعنی چیلنج مباہلہ کہتے ہیں, چیلنج کرنا. آؤ اگر کوئی ہے میری بات کو کوئی غلط ثابت کرو, کر کے دکھاؤ, یہ ہوتا ہے مباہلہ. جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی پہلی چیز یہ. پھر دوسری چیز کہتا ہے, غور کرے, کہتا ہے, خود کہتا ہے اگر آج بھی کوئی آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے, اگر آج بھی کوئی آ کر دعویٰ کرتا ہے تو یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم تحقیق کریں. کیوں؟ اس کی دلیل بھی دی. کہتا ہے کہ ذرا غور کرے, جب نبی پاک آئے تھے تو نبی پاک نے بھی آ کر یہی کہا تھا. جب اپنی دعوت پیش کی نبی پاک کی, محمد علیہ السلام کی دعوت کسی نے نہیں مانی, تو نبی پاک نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ آؤ کوئی ہے مجھے غلط ثابت کر سکتا, کر کے دکھاؤ. تو کہتے ہیں اس وقت جو عیسائی تھے, عیسائی بھی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے تھے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے تھے جب نبی پاک آئے تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ بھی نبوت کا, عیسائیوں کے نزدیک نبوت کا دروازہ بند تھا, نبوت کا دروازہ بند تھا. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے تھے, آخری رسول مانتے تھے. لیکن جب محمد علیہ السلام آ گئے اور جب محمد علیہ السلام نے یہ چیلنج کیا تو عیسائی چونک گئے. بھائی یہ مباہلہ کا چیلنج کر رہا ہے, مباہلہ کا چیلنج صرف نبی کر سکتا ہے, تو کہیں نبی نہ ہو, ہم غلطی نہ ہو. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ پہلی چیز یہ اس کے زبان سے یہ آج الفاظ نکلے ہیں 2 دن پہلے. ٹھیک ہے جی.
جی اچھا اس سے بھی بڑھ کر بات وہ جو ملاٹا ہے جو دوسری طرف وہ بھی ہمارا مقابلے کر رہے ہیں. وہ ملاٹا وہ ہے جس نے میرے خلاف قتل کا فتویٰ جاری کیا اور حکومت کو کہا حکومت وقت سن لے, اس کو لگام ڈالو, اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالو, نہیں تو عاشق رسول کم نہیں ہے, پھر نہ کہنا کسی عاشق رسول نے قانون ہاتھ میں لے لیا. جی جی وہ ہے دوسری طرف, یہ دو ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہے, دوسرا کیا کہہ رہا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے دیکھو جی اس نے کہا ہے کہ غیر نبی جو ہے مبالغہ نہیں کر, یہ اس کا علم کا لیول ہے, جہل ہے یہ ہے اس کا علم کا لیول. اب ثابت کہہ رہا ہے کہ مبالغہ غیر نبی بھی کر سکتا ہے. یہ ثابت کر کے اپنی طرف سے پھر کہہ رہا ہے اور کہ فلاں امام نے کہا کہ مبالغہ, یعنی کہ ثابت کیا کہ غیر نبی بھی مبالغہ. فلاں امام نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں مبالغہ صرف نبی کر سکتا ہے. فلاں جو امام ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں مبالغہ غیر نبی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صرف لیکن وہ کر سکتا ہے جسے اپنے علم پر یقین ہو کہ میں سچا ہوں. سمجھا نہیں آ رہی, میں حق پر ہوں. ہاں وہ مبالغہ نہیں کر سکتا جو جھوٹا ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی کرنا اور ائمہ دین کی تنقیص کرنا جن لوگوں کا شیوار شعار ہو, وہ ابطال باطل کے لیے اور احقاق حق کے لیے کبھی مباہلہ اور کبھی مناظرے کا راستہ اختیار کرنے کا برآمدہ و تیار نہیں ہو سکتے. اصل بات یہ ہے کہ تجھے اپنے حق پہ ہونے کا یقین ہی نہیں ہے اور تجھے شرح صدر ہو سکتا ہی نہیں ہے. اور شرح صدر کس کو ہوتا ہے؟ جس کو حقیقی معنوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اوپر یقین ہوتا ہے. اور تو کہتا ہے مباہلہ غیر نبی کے لیے حرام ہے. یہ حرام والی بات تو کہاں سے لے کے آیا ہے؟ حضرت ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ مباہلہ صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے نہیں ہے, بلکہ ان تمام اشخاص کے لیے امت میں جاری رہے گا کہ جو لوگ احقاق حق کے باوجود, حق کے ظاہر ہونے کے باوجود جو ہے باطل کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں, اڑے رہتے ہیں اور کسی ڈرانے والے کے ڈر کی پرواہ کیے بغیر ہرزہ سرائی کے راستے کے اوپر آمادہ و تیار رہتے ہیں. اس ملاٹے نے کیا کہا؟ اس ملاٹے نے یہ کہا کہ اگر کوئی مباہلہ کا چیلنج کرتا ہے, یعنی اگر کوئی بندہ یہ چیلنج کرتا ہے کہ او مجھے غلط ثابت کر کے دکھاؤ, کوئی مباہلہ کا چیلنج, اور اگر کوئی اسے غلط ثابت نہیں کرتا تو وہی نہیں کر پائے گا جو کذاب ہوگا, جو جھوٹا ہوگا, جو خود جھوٹا ہوگا. سمجھا نہیں آ رہے؟ بالکل آ رہا ہے. یعنی یہ ملاٹا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کسی کو مباہلہ کا چیلنج کرتے ہیں اور وہ چیلنج ایکسپٹ نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہوگا. اگر آپ کسی کو مباہلہ کا چیلنج کرتے ہیں اور آپ کے مباہلہ کے چیلنج میں کوئی سامنے نہیں آتا تو آپ سچے ہونے کی دلیل ہے آپ کی. بالکل. تو میرے پیارے بھائیو مجھے بتاؤ کہ ان دونوں نے کس کی گواہی دی؟ بالکل استاد جی, کس کی گواہی دی؟ او عقل کے اندر, اے عقل کے اندر ذرا غور کر. تو خود کہہ رہا ہے کہ جب محمد علیہ السلام نے آ کر دعویٰ کیا تھا, یہی چیلنج کیا تھا کہ مجھے کوئی غلط ثابت کر کے دکھائے, حالانکہ اس وقت عیسائی سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں, تو کیا محمد علیہ السلام غلط ثابت ہوئے؟ بالکل عین اسی طرح جیسے عیسائیوں کی طرح تم بھی یہی سمجھ رہے ہو. اسی طرح یہودی سمجھتے ہیں کہ موسیٰ آخری ہے, انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا کفر کیا. اس طرح عیسائی جو ہیں انہوں نے محمد کا کفر کیا. جس طرح وہ سمجھ رہے تھے اسی طرح تم بھی یہی سمجھ رہے ہو کہ محمد آخری ہے. جیسے عیسائی سمجھ رہے تھے کہ عیسیٰ آخری ہے اور محمد آ گیا, میں ہی آیا تھا اسے 14 صدی قبل محمد کی صورت میں, تو بالکل اس طرح آج جب میں آ گیا تو کیا تم سچے ہو؟ اگر سچے ہو تو جیسے اس وقت محمد نے مباہلہ کا چیلنج کیا تھا, کہا تھا آؤ مجھے غلط ثابت کرو, اور کوئی نہیں کر پایا تھا, تو اسی طرح بالکل عین اسی طرح آج میں بھی مباہلہ کا چیلنج کر رہا ہوں. میں بھی مباہلہ کا چیلنج کر رہا ہوں, اور آج کا نہیں کیا, اب تو کتنے مہینے گزر گئے, ابھی تک کسی کی غیرت گوارا کھائی؟ کوئی سامنے آیا؟ جی نہیں نہ آیا. تو تمہارے اپنے بقول احمد عیسیٰ اللہ کا رسول ثابت ہو چکا, تمہارے اپنے بقول. اور جس نے یہ کہا تھا کہ میں تو بھائیو میں تو اس وجہ سے اس موضوع پر اس بندے پر کوئی لیکچر ریکارڈ نہیں کرواؤں گا
کیونکہ اگر میں نے ریکارڈ کرایا تو یہ مشہور ہو جائے گا. تو اب اس کے پاس یہ بہانہ بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے. یہ اس کے باطل، یہ اس کے نہ صرف باطل ہونے کی دلیل ہے، بلکہ اس کو کتاب و سنت کا علم ہی نہیں. کتاب و سنت ہے کیا؟ وہ تو اسے کتاب و سنت کہہ رہا ہے جسے جو اس کا ظن ہے، جسے اکثریت کتاب و سنت کہہ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اسے تو قرآن کا نہیں پتا. مثال کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے، اگر مثال ہو اگر کوئی بندہ سامنے آتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے پاس حق ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے حق کا، وہ آپ اس وجہ سے کہتے ہیں میں اسے جواب نہیں دوں گا کہ بھائی وہ مشہور ہو جائے گا، اسے کوئی جانتا نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ حق ہونے کی دلیل ہے؟ آپ کے حق ہونے کی دلیل ہے یا آپ کے باطل ہونے کی دلیل ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کی سنو، ہر ایک کی سنو، اور پھر عمل کس پر کرنا ہے؟ کس کے پیچھے چلنا ہے؟ جو احسن ہے، جو سب سے ٹاپ پر آتا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صرف ان کی سنو جو فیمس ہیں. پھر ایک اور چیز مجھے یہ بتائیں، اگر ان کی اس دلیل کو مان لیا جائے تو جب بھی جو بھی رسول آیا وہ کون سا رسول آیا تھا تو فیمس تھا؟ کوئی نہیں. یہ رسول کی سنت ہے. رسول کی سنت کیا ہے؟ رسول کی سنت یہ ہے، رسول اپنے کردار سے تمہارے اوپر واضح کر کے جا رہا ہے. دیکھو، غور کرو، غور کرو. میں جب آیا میں حق پر تھا یا باطل پر تھا؟ میں حق تھا نا. تو جب میں آیا دنیا میں نے آ کر آواز بلند کی تو میں فیمس تھا؟ میرے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ میرے ساتھ اکثریت تھی؟ میرے ساتھ کوئی فرقہ تھا، گروہ؟ یا پھر میں اکیلا تھا؟ میں معروف تھا یا پھر میں غیر معروف تھا؟ کتاب و سنت کے دعوے کرنے والے آ ذرا میدان میں. ہم تجھے بتاتے ہیں کتاب و سنت ہے کیا. ابھی تو ہم تجھے صرف تھوڑا سا جو ہے وہ آئینہ دکھا رہے ہیں، ساری کتاب و سنت کھول کے رکھیں گے تیرے سامنے. جی مانتے ہو نا؟ چلو میں یہ نہیں کہتا کہ تم یہ مان لو کہ احمد عیسیٰ رسول ہے یا کسی اور کو رسول مان لو، کسی کو نہ مانو. کس کو رسول مانتے ہو؟ کتاب و سنت کے دعوے دار. محمد کو تو اپنا رسول مانتا ہے نا؟ مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ جواب دے. اگر تو مانتا ہے تو کیا یہ بھی بات مانتا ہے کہ رسول میں اسوۃ حسنہ ہوتا ہے؟ کیا مانتا؟ اگر تو محمد کو اپنا رسول مانتا ہے تو کیا یہ مانتا ہے کہ محمد میں تیرے لیے اسوۃ حسنہ ہے؟ اسوۃ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے بالکل وہی کرنا ہے، ویسے کرنا ہے جیسے آپ کے رسول نے کیا. ٹھیک ہے نا؟ جو آپ کے رسول نے آپ کو سکھایا. تو محمد نے کیا سکھایا؟ محمد نے تو سب سے پہلی اور بنیادی شے ہی بات ہی یہی سکھائی کہ دیکھو، حق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اکثریت کو دیکھا جائے. حق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ فیمس ہو تو وہ حق پر ہوگا. نہیں، مجھے دیکھو، میں جب آیا ہوں تو اکیلا ہوں، اکیلا تھا، غیر معروف تھا، معروف نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لہذا اگر تم اس کو دلیل بنا لو، اس کو دلیل بنا لو گے، اس کو بنیاد بنا لو گے کہ نہیں بھائی بندہ معروف ہونا چاہیے، یا کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہونا چاہیے، کسی گروہ سے تعلق رکھنے والا ہونا چاہیے، کسی گروہ کا پیروکار ہونا چاہیے، تو پھر تم حق نہیں پا سکتے. حق یہ ہے کہ خواہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، کوئی نئی شخصیت سامنے آئے، خواہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، کوئی نئی شخصیت سامنے آئے. تم نے پہلی دفعہ تم نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا، پہلی دفعہ سنا، تم اسے جانتے ہو نہیں جانتے، یہ چیز کوئی معنی رکھتی. یہ دیکھو وہ بات کیا کر رہا ہے، تحقیق کرو، غور و فکر کرو، کیا وہ حق ہے یا پھر باطل. اگر حق ہے تو پھر جان لو وہ تمہارا رب ہے جو اس بشر کی صورت میں تمہاری رہنمائی کر رہا ہے. اگر تم اس کی اتباع کرتے ہو تو گویا کہ تم اپنے رب کی اطاعت و اتباع کر رہے ہو. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی. اور اگر کوئی دلیل یہ بناتا ہے کہ بھائی یہ فیمس نہیں ہے، وہ ساری بات ہے، یہ آپ کیوں کہو گے؟ اور پھر کہ یہ کہہ رہا ہے، حضرت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس بندے کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروں گا تو یہ بندہ فیمس ہو جائے گا. عقل کے اندھے، ذرا یہ بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کہ تو خود کیسے فیمس ہوا ہے، تو
خود کیسے فیمس ہوا ہے. اس کے ساتھ ان کے بابوں کے ساتھ پنگا لے, اس کے ساتھ پنگا لے, اس کے ساتھ پنگا لے, اس کا ساتھ پنگا لے, یعنی ان کے ساتھ پنگا کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے یعنی کہ مثال دی جاتی ہے, اگر آسمان کی طرف آپ منہ کر کے تھونکیں گے تو تھوک اپنے منہ پر آئے گی. یعنی تو فیمس ہوا ان کے ساتھ پنگے لے کے, پنگے یعنی کہ ان کو للکار کے جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہاتھی ہیں اور وہ تجھے چیونٹی سمجھتے ہیں. اب جب تو ان کو للکارے گا تو ظاہر بات تجھے گھاس ڈالیں گے, وہ تجھے گھاس نہیں ڈالیں گے. جب وہ تجھے گھاس نہیں ڈالیں گے تو تو آٹومیٹکلی فیمس ہو جائے گا. جو کم عقل ہیں, وہ جو جذباتی ٹائپ ہیں, تو وہ ان سے ہٹ کے وہ تیرے پیچھے چل پڑیں گے. وہ کہیں گے ہاں بھائی بلے بلے بڑی بات ہے, بڑی باتیں کرتا ہے بھائی, اسی وجہ سے اس کا کوئی رد نہیں کر پا رہا ہے, ہر کو چیلنج کرتا جاتا ہے, کوئی اس کا جواب نہیں دیتا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی اصل چیز یہ ہے کہ تیرا دعویٰ کیا ہے جی. کیا تیرا دعویٰ رسول ہونے کا ہے, نبی ہونے کا ہے؟ تیرے اوپر ہم یہ بھی واضح کریں گے کہ تو ایک بار نہیں, تو درجنوں بار تو اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کر چکا ہوا ہے. تو ایک بار نہیں, تو ہزاروں بار تو قرآن کے اوپر بہتانات باندھ چکا ہوا ہے, تو محمد پر بہتانات باندھ چکا ہوا ہے, تو رب پر بہتانات باندھ چکا ہے. تیری سارے کی ساری دعوت ایک ایک لفظ پر ہم تیری پکڑ کرنا چاہیں تو تجھے ایسا ذلیل کریں کہ تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. لیکن اس سے پہلے ہم تجھے ایک موقع دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو اس میں نہ صرف تیرا اپنا فائدہ ہے جی, بلکہ تیرے پیچھے چلنے والوں کا بھی فائدہ ہے. نہیں فائدہ اٹھائے گا تو ہمارا کچھ نہیں بگڑنا, ہم تو الٹا احسان کر رہے ہیں. ذلیل تو ہونا ہی ہونا ہے تم لوگوں نے, یہ طے ہے. اگر آج تیرے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہیں اس لہجے میں تو صرف اس لیے تاکہ تیری تھوڑی عقل ٹھکانے آئے. سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ تھوڑی عقل ٹھکانے آئے. لہذا اگر یعنی کہ وہی جو تو نے یعنی کہ دلائل جن کو بنیاد بنایا, جن کو دلائل سمجھا, وہ تو الٹا تیرے گلے پڑ جاتے ہیں. تو محمد کو دعوے کرتا ہے محمد کے رسول ہونے کا, تو محمد کو رسول ہی نہیں مان رہا. تو محمد میں اسوہ حسنہ نہیں اخذ کر رہا. تو محمد کے مقابلے پر رسول ہونے کا دعوے دار ہے. بعد کی بات ہے, تو اس وقت جو رسول موجود ہے اس کے مقابلے پر رسول ہونے کا دعوے دار ہے. اگر تو محمد کا نمائندہ ہے تو چل آ مجھے غلط ثابت کر, باطل ثابت کر, پتہ چل جاتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, جس دن تو نے مجھے کذاب ثابت کر دیا, اس دن جو سزا تم لوگوں نے تجویز کی ہوئی ہے, گستاخ رسول کی سزا, سرطان سے جدا, یا جو بھی تم کہتے ہو, میں وہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں. میں اپنے آپ کو پیش کر دوں گا. چلو, اور اگر تم نہیں کر پاتے تو کیا یہی سزا اپنے لیے تجویز کرتے ہو؟ اگر نہیں تو پھر بھی وقت ہے, آنکھیں کھول لو.